کون پڑھے گا؟ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضى الجود وانشأ بقدرته انواع الجواہر العقلیة وافاض برحمته محركات الاجرام الفلكية والصلاة على ذوات الأنفس القدسية المنزلة عن القدورات الإنسية خصوصا على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وأصحابه التابعين للحجج والبينات. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ علامہ قطب الدین رازی نے جو اس کتاب کی شرح لکھی اور اس شرح کی ابتدائی کلمات تسمیہ، تحمید، تسلیہ، وجہ تالیف وغیرہ، انتصاب، قال کے ساتھ جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اور قال کا جو فاعل ہے وہ مصنف کتاب ہیں، رسالہ شمسیہ کے مصنف. ٹھیک ہے. تو ہمارے اساتذہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر متن کی تقریر نہیں فرماتے اور شرح کی تقریر کرتے، اور شرح ہی کے ضمن میں متن کو حل کیا جاتا ہے. بعض کتب میں جیسے شرح تہذیب ہے اس میں متن کی مستقل تقریر الگ کی جاتی ہے لیکن خلاصہ کے طور پر، اور اس کے بعد شرح کی تقریر میں متن کے ساتھ کچھ وضاحتیں کی جاتی ہیں. لیکن کتبی جو ہے اس کے متن کی تقریر نہیں کی جاتی اور شرح ہی کی تقریر کی جاتی ہے. لیکن چونکہ یہاں پر متن میں کچھ فوائد ہیں، چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنا بہتر ہے بلکہ ضروری ہے، تو اس لیے مختصر سی گفتگو ہم کریں گے، لیکن وہ مختصر ہی ہوگی کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ شرح پڑھنا ہے. لیکن شرح پڑھنا جو مقصود ہے، شرح بھی متن ہی کی ہے، اس لیے کسی قدر متن کی وضاحت ضروری ہے. تو اس لیے ہم متن میں جو چند ایک فوائد ہیں ان کی طرف کچھ ہم گفتگو کریں گے ان کے متعلق. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مصنف نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی کتاب کو بسم اللہ شریف سے شروع کیا. اس کے بعد الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع الی آخرہ یہ کہا. تو بسم اللہ سے کتاب کو شروع کرنا، اس کے بعد الحمدللہ کو لانا، یہ ان امور سے نہیں کہ جن کی وضاحت کی یہاں پر حاجت ہو. یہ ہر کتاب کی ابتدا میں ان پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں ہم جانے کی حاجت نہیں سمجھتے. ٹھیک ہو گیا. کہا الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے نظام وجود کا ابداع فرمایا. تو جو ہے ابداع اور احداث، تکوین، اختراع، جی تو ان کے بارے میں میں نے پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ابداع اور اختراع یہ اس کے معنی ہے کہ کسی مثال سابق کے بغیر شے کا ایجاد. مثال سابق کے بغیر شے کا ایجاد یہ ہے ابداع اور یہ ہے اختراع. توجہ ہے، یہ ہے ابداع اور یہ ہے اختراع. اور ایک ہے تکوین اور احداث. ذہن میں رکھیں ابداع اور اختراع کے یہ معنی میں نے آپ کو متکلمین کے نزدیک بتائے تھے. متکلمین کے نزدیک ابداع اور اختراع کے یہ معنی ہیں کہ مثال سابق کے بغیر شے کا ایجاد، مثال سابق کے بغیر
شے کا ایجاد، ٹھیک ہے نا. یہ ہے ابداع اور یہ ہے اختراع. آپ غور کریں کہ یہ بدعت جس کو کہا جاتا ہے، بدعت کی تعریف میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ما لیس منہ لا ما لیس من الشرع الاسلامی، جو شرع اسلامی سے نہ ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. شرع اسلامی میں جس کی مثال موجود ہو اسے بدعت نہیں کہا جاتا. کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس لیے کہ مثال سابق موجود ہے، آپ نے مثال سابق کے مطابق کام کی ہے، تو یہ بدعت کیسے کہلائے گا؟ تو بدعت تب کہلاتا ہے جب کہ مثال سابق کے بغیر ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی شرع اسلامی میں مثال موجود نہ ہو، قرون ثلاثہ اول یا بالخصوص دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کی مثال نہ ہو، تو اب وہ کیا کہلاتا ہے؟ اب وہ بدعت کہلاتی ہے. تو بغیر مثال کے شے کا جو ایجاد ہے، یہ تو میں نے بدعت کے بارے میں کہا نا. تو ابداع کے معنی یہ ہے کہ مثال سابق کے بغیر شے کا ایجاد، یہ ابداع ہے اور یہ اختراع ہے. توجہ ہے؟ اور جو تکوین اور احداث ہے، یہ متکلمین کے نزدیک ابداع اور اختراع سے عام ہے. اس میں مثال سابق کا نہ ہونا ملحوظ نہیں ہوتا. بات ہے ذہن میں. یہ رائے ہے متکلمین کی. جو جمہور فلاسفہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک ابداع اور اختراع کے معنی کچھ مختلف ہے. وہ کہتے ہیں بغیر مادہ اور بغیر مدت، بغیر مادہ اور بغیر مدت کی سبقت کے، بغیر مادہ اور بغیر مدت کی سبقت کے شے کا ایجاد، یہ ہے ابداع، یہ ہے اختراع. ٹھیک ہو گیا؟ ذہن میں رکھیں کہ تکوین کس کو کہتے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ مادہ کی سبقت ہو، مدت کی سبقت ملحوظ نہیں ہے ان کے نزدیک. اس معاملے میں تکوین میں مادہ کی سبقت کے ہوتے ہوئے، مادہ مسبوقہ کے ہوتے ہوئے شے کا جو ایجاد ہے یہ ہے تکوین. مدت کی سبقت ملحوظ نہیں ہے. اور مدت سابقہ کے ہوتے ہوئے شے کا جو ایجاد ہے اسے احداث کا نام دیا جاتا ہے فلاسفہ کے نزدیک. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اختلاف مصطلحات بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی متن کی تقریر میں. مبدعین، حمد مبدعین، وہاں پر میں نے یہ گفتگو کی تھی. بات سمجھے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ابداع کے معنی میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ جو ذہن میں رکھیں، وضاحت میں نے آپ کو کر دی متکلمین کے نزدیک اس کے معنی کیا ہے اور فلاسفہ کے نزدیک اس کے معنی کیا ہے. ابداع کے بتا دیے، اختراع کے بتا دیے، تکوین کے اور احداث کے. توجہ ہے؟ اب آپ ذہن میں رکھیں جو یہاں پر آپ کو مطلوب معنی ہے وہ ذہن میں رکھیں تاکہ اس سے کے مطابق آگے گفتگو ہو سکے. جو فلاسفہ ہیں، کیونکہ یہ کتاب منطق میں، اس لیے اصطلاح مناطقہ، اصطلاح فلاسفہ، اس کو ہم سامنے رکھیں گے. توجہ ہے؟ اصطلاح متکلمین نہیں. اصطلاح متکلمین اس لیے نہیں کہ یہ کتاب علم کلام میں ہوتی تو اب اصطلاح متکلمین کو ہم سامنے رکھتے. یہ جو منطق ہے یہ علوم حکمیہ یعنی جو فلسفہ ہے اس کی قسم ہے، یہ اس کی ایک شاخ ہے. گو اس میں اختلاف ہے لیکن یہ کہ راجی یہ ہے کہ یہ علوم حکمیہ کی اور فلسفہ کی ایک شاخ ہے یہ منطق. بات ہے یہ ذہن میں. جب اس کی شاخ ہے تو اس میں اصطلاح کون سی چلے گی؟ اسی فن والی. بات ہے یہ ذہن میں. اصول حدیث میں جو اصطلاح ہے محدثین کی چلتی ہے، اور اصول فقہ میں اصطلاح اصولیوں کی چلتی ہے. علم بیان میں اصطلاح بیانیوں کی چلتی ہے. جو فن ہوگا، جیسے آپ نحو میں نحویوں کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور صرف میں صرفیوں کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. اسم مفرد منصرف صحیح، تو صحیح کی تعریف میں آپ یہ نہیں کہتے کہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ واو الف یا ہو، نہ حمزہ ہو، نہ دو حرف ایک جنس کے ہو، یہ نہیں آپ کہتے. بلکہ اس مفرد منصرف صحیح کی اصطلاح کی تعریف میں آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح وہ ہے کہ جس کا آخری جو کلمہ ہے وہ واو الف یا نہ ہو، آخری جو حرف ہے. ایسی کہتے ہیں جی.
جی ہاں تو ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو فن ہے اس کی اصطلاح کے مطابق گفتگو ہوتی ہے. تو یہاں پر اس نے کہا ابدع ابداع سے ہے. ابداع کے معنی حکماء کے نزدیک، فلاسفہ کے نزدیک ابداع کے معنی یہ ہے کہ شے کا ایجاد جب کہ سبقت مادہ اور سبقت مدت نہ ہو. بغیر مادہ اور بغیر مدت کی سبقت کے ایجاد الشے، بغیر مادہ اور مدت کی سبقت کے ایجاد الشے. تو جو ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ ہے ابداع کے معنی فلاسفہ کے نزدیک. ہماری گفتگو اسی لحاظ سے ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود. یہ آپ سمجھ لیں کہ نظام وجود کیا ہے، نظام وجود سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے، نظام وجود سے مراد کیا ہے. دیکھیں وجود جو ہے فلاسفہ کا نظریہ، جی فلاسفہ کا نظریہ کیا ہے؟ فلاسفہ کا نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہوا نظام وجود بنا، نظام وجود کا ابداع ہوا، تو سب سے پہلے جوہر عقلی ابداعی اس کا کیا ہوا؟ وہ اس کا صدور ہوا. احداث نہ بولیں، ان کے نزدیک احداث نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس کا کیا ہوا؟ صدور ہوا واجب تعالی سے، یعنی عقل اول، جوہر عقلی ابداعی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جوہر عقلی ابداعی جو ہے یہ نہایت علو میں تھا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ موجود اول ہے واجب تعالیٰ کے بعد. واجب تعالیٰ کے بعد یہ موجود اول ہے. یہاں پر وجود نہایت نزاہت میں ہے، انتہائی بلندیوں میں ہے. توجہ ہے؟ اب یہاں سے وجود نیچے کو اتر رہا ہے. ٹھیک ہے، عقل اول سے ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، یہ چلتے چلتے یہ جناب والا حیولہ عنصریہ تک پہنچ گیا. جو حیولہ عنصریہ ہے اور عناصر ہیں، عناصر اربع، آگ، پانی، ہوا اور مٹی. توجہ ہے؟ جی آگ، پانی، ہوا، مٹی یہ انتہائی قدورات کہلاتی ہیں. آگے چل کے بھی ایک بات کی طرف اسی چیز کی طرف اشارہ ہوگا. یہ نہایت، یہ انتہائی قدورات ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ جوہر عقلی ابداعی اس کی جو صلاحیات ہیں، اس کی جو خوبیاں کمالات ہیں، ان کے اوپر ایک پردے کی سی حیثیت رکھتی ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہ وجود جو ہے وہ تنزل کا شکار ہے. ہو گیا؟ اب دوبارہ یہ وجود عروج کی طرف چلا، وہ اوپر چلا گیا، جوہر عقلی احداثی. سمجھے؟ یہ جوہر عقلی ابداعی، یہاں سے وجود نیچے کو اترا، عناصر تک پہنچا، عناصر سے پھر اس کو عروج ملا اور جوہر عقلی احداثی تک پہنچ گیا، جسے آپ نفس ناطقہ کہتے ہیں. توجہ ہے؟ تو اب دیکھیں نا، یہ وجود کا نیچے کو اترنا دوبارہ یہ ہار کی مانند نہیں بن گیا. نظام الوجود ایک لڑی بن گئی ہے. وجود اوپر سے نیچے کی جانب، پھر نیچے سے اوپر کی جانب. یہ جو عناصر ہیں یہ انتہائی قدورات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جب اس کو کر دیتے ہیں کیا، مطلب کہ جوہر عقلی کی جو صلاحیات ہیں، اس کے جو انوار ہیں، ان کے گرد یہ اپنا جم گھٹا کر دیتے ہیں. تو اب وہ عالم علوی کے ساتھ جو اتصال ہے اس کا، وہ اس کا ماند پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. آئینہ ہے نا، آئینے کے اوپر دھول آ جائے، چمک کم پڑتی نہیں پڑتی؟ گارا لگا دے، بالکل ہی جناب وہ نظر ہی نہیں آتا، خود بھی نظر نہیں آتا، چاہے جائے کہ اس کے اندر چمک کے کوئی دوسری چیز نظر آئے. اب آپ کیا کریں؟ آہستہ آہستہ اس کے اوپر سے گارا ہٹاتے جائیں، مٹی ہٹاتے جائیں، مٹی ہٹ جائے گی، دوبارہ آب و تاب سے چمکنے لگ جائے گا. بات سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ جوہر عقلی ابداعی سے وجود کا تنزل ہوا، آتے آتے عناصر کو پہنچا. پھر یہ وجود کا، اس پہ دلیل کیا ہے ہم وہ بات نہیں کر رہے. یہ نظریہ درست ہے، یہ غلط ہے، ہم وہ بات بھی نہیں کر رہے. چونکہ اصطلاح مناطقہ ہے، گفتگو فن منطق میں ہو رہی ہے، اس لیے ان کی اصطلاح کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے. بات ہے ذہن میں. ہمیں یہ لازم نہیں کہ ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہوں،
یہ ذہن میں رکھیں. ہمارے نزدیک جو مسلمات ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں قرآن و حدیث کو، اور قرآن و حدیث کی وہ تشریحات جو ہمارے اکابر اہل سنت نے بیان کی ہیں، جو امام ابو الحسن اشعری نے بیان کی ہیں، جو امام ابو منصور ماتریدی نے بیان کی ہیں. بالخصوص امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ہم ماتریدی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اشعری بھی کوئی گمراہ نہیں ہے، اشعری بھی اشاعرہ بھی اہل سنت ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو فلاسفہ کے مقابلے متکلمین کے اندر یہ جو گروہ اہل سنت ہے، یعنی اشاعرہ ہیں اور ماتریدیہ ہیں، ہم ان چیزوں ہمارے نظریات یہ ہیں جو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں. بات ہے یہ ذہن میں. تو ان کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان نظریات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کے نظریات کر کے بیان کریں. بات ذہن میں رکھیں. کسی کے نظریے کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے نظریے کو تسلیم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات ہے یہ ذہن میں نہیں. جاوید، الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود. نظام الوجود سے مراد کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جوہر عقلی ابدائی، یہاں پر وجود نہایت علو میں ہے، یہاں سے نیچے اترا. یہ میں تمہیں تھوڑی وضاحت کے لیے بتا دوں کہ فلاسفہ کی رائے یہ ہے کہ ذات باری عز اسمہ سے واجب تعالیٰ سے عقل اول کا صدور ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ اور عقل اول ان کے یہاں قدیم ہے. عقل اول سے پھر دو چیزوں کا صدور ہوا، عقل ثانی اور فلک اول. عقل ثانی اور فلک اول. اور عقل ثانی سے پھر دو چیزوں کا صدور ہوا، عقل ثالث اور فلک ثانی. فلک ہوگا ثانی، عقل ہوگی ثالث. یہ سلسلہ چلے گا. عقل ثالث سے عقل رابع فلک ثالث، عقل رابع سے عقل خامس فلک رابع، عقل خامس سے عقل سادس فلک خامس، عقل سادس سے عقل سابع اور فلک خامس، عقل سابع سے عقل سادس سے عقل سابع اور فلک سادس، عقل سابع سے عقل ثامن اور فلک سابع، عقل ثامن سے عقل تاسع اور فلک ثامن، اور عقل تاسع سے عقل عاشر اور فلک تاسع. تو یوں عقلیں ہو گئی ہیں 10. تو جو ہے نہیں ہے، ان کے ہاں عقلیں ہو گئی ہیں 10 اور افلاک ہو گئے ہیں 9. قدیم فلاسفہ ان کے یہاں عقلیں 10 ہیں اور افلاک ہیں 9. بات ہے یہ ذہن میں. تو یہ وجود جو ہے وہ نزول کر رہا ہے، وجود تنزل کا شکار ہے. یہ نیچے آتے آتے یہ آ کے عناصر تک پہنچ گیا، حیولہ عنصریہ تک پہنچ گیا، آگ پانی ہوا مٹی تک پہنچ گیا. جب یہاں پہنچ گیا اب دوبارہ اوپر کو بلند ہوا. یہ جو دوبارہ بلند ہوا تو اب چڑھتے 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 جسے نفس ناطقہ کا نام دیا جاتا ہے. ذہن میں رکھے نفس ناطقہ انسانیہ بھی ہوتا ہے، نفس ناطقہ فلکیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نفس ناطقہ تک یہ جا پہنچا دوبارہ اوپر. جوہر عقلی احداثی کہلائے گا، جوہر عقلی ابدائی اور جوہر عقلی احداثی. تو جو ہے یہ جوہر عقلی ابدائی جو ہے نا، اس کے اندر یہ کہتے ہیں بھائی تمام علوم کلیات کی ساری صور اس کے اندر موجود ہیں. یہ تمام علوم موجود ہیں نا، اس وجہ سے کہتے ہیں بھئی یہ غایت علو میں ہے. آہستہ آہستہ نیچے اترتے 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 جب آ گیا نا کس میں، یہ عناصر میں آ گیا. ابھی آپ دیکھیں ہمیں علوم حاصل کرنا پڑتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ہمارا جو نفس ہے یہ قدرات انسیہ کے اندر قید ہے. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ قدرات انسیہ کے اندر قید ہے، حیولہ کے اندر بند ہے. ہماری روح جو ہے وہ بدن کے پنجرے میں قید ہے. تو بدن کے پنجرے میں جیسے پنجرے کے اندر پرندہ آ جائے اس کی اڑان محدود ہو جاتی ہے، وہ اڑ نہیں سکتا. بڑے طاقت والے پر ہوتے، طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ جو پنجرہ ہے وہ اس کو باہر نہیں جانے دیتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ہماری روح بدن کے اندر قید ہو کر رہ گئی. اس قید کی وجہ سے یہ دور دراز کا سفر نہیں کر سکتی، اس کو علوم کی خبر نہیں ہوتی. مشرق میں کیا ہو رہا ہے ہماری روح کو پتہ نہیں ہے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے ہماری روح کو پتہ نہیں ہے، شمال و جنوب، آسمان زمین
تحت سرا سمندر، ہماری روح کو کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ قید اس بدن کے اندر. جی جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، یہاں پر عناصر کی جال میں آ کے پھنس گئی ہے، علوم کم ہو گئے، یہ وجود کا تنزل ہے. جی اب دوبارہ عروج، ٹھیک ہے نا. یہ عروج کن کو ملتا ہے؟ یہ عروج ملتا ہے، یہ آگے چل کے بیان کر رہے ہیں، نفوس قدسیہ کو. جی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یہ عروج ملتا ہے نفوس قدسیہ کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ دوبارہ بلندی کی طرف، جی دوبارہ بلندی ہو گئی. تو جوہر عقلی احداثی تک پہنچ گیا. جب جوہر عقلی احداثی تک پہنچ گیا، ایک تو اصل بتا رہا تھا کہ نظام وجود یہ ہے، یہ وجود کی لڑی ہے، اوپر سے نیچے کی جانب، یہاں سے پھر اوپر کی جانب. تو یہ لڑی کی مثال بنی نہ بنی؟ جی اس لیے اس کو نظام وجود کا نام دیا. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ ضمنی طور پہ بیچ میں بات آ گئی. یہ جو نفس ناطقہ ہے، جب انسانی بدن کی قید میں آ جاتا ہے، جس کے علوم کم ہو جاتے ہیں، اس کی اڑان کم ہو جاتی ہے، اس کے معارف کم ہو جاتے ہیں، سمجھے، یہ دوبارہ بلندی کی طرف عروج کرتا ہے، دوبارہ بلندیوں کا سفر کرتا ہے. یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ جو اولیاء کرام ہیں، ان کو اللہ رب العالمین بعض ایسی چیزوں پر اطلاع دیتا ہے جو عام بندوں کو ان کی اطلاع نہیں ہوتی، جسے ہم غیب کا نام بھی دیتے ہیں. یہ اصحاب کشف لوگ جو ہیں، اصحاب کشف لوگوں کو بہت سی ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اصحاب کشف لوگ اس کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ کیسے؟ اصل بات یہی ہے، یہ جو نفس ناطقہ ہے نا، یہ ان قدورات کی قید سے جتنا آزاد ہوتا جائے گا، جتنی اس کو آزادی ملتی جائے گی، اتنے اس کے علوم و معارف بڑھتے جائیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ جیسے پنجرے کے اندر سے پنجرہ جتنا بڑا ہو جائے گا، یا پنجرے سے جتنی آزادی حاصل ہوگی پرندے کو، تو پرندہ اتنا کیا کرے گا، وہ اڑ سکتا ہے. پنجرے کے اندر بند ہے تو پنجرے کے اندر ہی ہے. آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس کے پاؤں کے ساتھ 1 میٹر لمبی رسی باندھ دی، اب پنجرے سے باہر جا سکتا ہے لیکن 1 میٹر کے اندر گھوم سکتا ہے دوبارہ پنجرے کے اندر. یہ سمجھو کہ جو نفوس ہیں عام اولیاء کے، سمجھ رہے بات کو؟ اب ایک ہوتا ہے بالکل آزاد کر دیا آپ نے پرندے کو، اب وہ جو فضا ہیں ان کی وسعتوں میں اپنے پروں کی طاقت سے اڑتا ہے. جی تو اب جو نفوس جو ہے وہ بدن کے مقید نہیں رہتے، بدن کے محتاج نہیں رہتے، جاگو نا، تو بدن کے محتاج نہیں رہتے، تو ان کو اڑان بھی اپنی طاقت کے حساب سے حاصل ہوتی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے جو علوم غیبیہ ہیں، ہمارے علماء نے اس بات کی تصریح کی، علماء اہل سنت نے، کہ یہ قدورات انسیہ سے جتنے پاک ہوتے جاتے ہیں، اتنا ان کا اوپر ملائے اعلیٰ کے ساتھ رابطہ بڑھتا جاتا ہے. جب جتنا رابطہ بڑھتا جاتا ہے، اتنے علوم غیبی ان پر منکشف ہوتے جاتے ہیں. رب کریم جل مجدہ کی ہوتا سارا اس کریم کی عطا سے ہے، ذاتی والی کوئی بات نہیں ہے. ذاتی والی بات مانو تو یہ شرک ہے. یہ جو ڈراتے ہیں نا جی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ نے علم غیب مان لیا تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ بہت بڑی جہالت ہے اور امت مسلمہ پر بہت بڑا بہتان ہے. اللہ رب العالمین اولیاء کو، انبیاء کو علوم غیبیہ سے نوازتا ہے، علوم غیبیہ ان کو عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں نا، جناب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پاس جبریل آتے ہیں، باقی کوئی نہیں دیکھ پا رہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ پا رہے ہیں. یہ غیب نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں ہے؟ بولے جی، یہ بھی تو غیب پر اطلاع مل رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. صحیح بخاری میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے جنت اور جہنم ایسے ادھر سامنے دیکھ لی، باقی کسی نے نہیں دیکھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لی ہے. تو یہ غیب پر اطلاع نہیں ہے.
سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس قسم میں کسی اس نظریے میں اور اس فکر میں کسی قسم کا شرک نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو اس کو شرک قرار دیتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں شرک کیا ہوتا ہے، یا معلوم ہے اور جان کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہے، بات ہے ہی ذہن میں۔ تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، ان نفوس کو جب آزادی ہوتی ہے حاصل بدن کی قید سے، ٹھیک ہو گیا، تو بدن کی قید سے جب آزادی، جس قدر آزادی حاصل ہوگی اس کی اڑان اتنی ہی بلند ہو جائے گی۔ یہ ضمنی طور پہ بیچ میں بات آئی تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ تو بہرحال جو بات میں کر رہا تھا، نظام وجود کا مطلب ہے کہ وجود جہاں سے درجہ علو سے نیچے کو اترا، درجہ تنزل پہ آیا اور دوبارہ درجہ علو تک چلا گیا، یہ نظام ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں۔ اس لیے اس کو چونکہ ایک لڑی کی مانند ہے، عالی سے نازل سے عالی، سمجھ رہے بات کو؟ نزول پھر صعود، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کیا نام دیا؟ نظام وجود کا۔ کس کا نام دیا؟ کس کا نام دیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب ذہن میں رکھیں، اصل جو چیز میں نے یہ ساری گفتگو کی تمہیں سمجھانے کے لیے، جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں نا، الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود، ابدع ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں کہ نظام الوجود کا ابداع فرمایا۔ کیا کیا؟ ابداع فرمایا۔ ابداع کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں، فلاسفہ کے نزدیک کیا ہیں؟ فلاسفہ کے نزدیک یہ ہیں کہ بغیر مادہ اور مدت کی سبقت کے، بغیر مادہ اور مدت کی سبقت کے شے کا ایجاد۔ کیا؟ شے کی ایجاد۔ شے کا ایجاد کیا ہے؟ یہ ہے ابداع۔ اتنی بات ہے یہ ذہن میں، ذہن میں رکھیں۔ اسی کو قدم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قدم، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی رائے ہے نا، عالم قدیم ہے۔ فلاسفہ کی رائے ہے کہ عالم قدیم ہے، اس لیے اس نے کہا کہ نظام وجود کا ابداع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے، تمام تعریفیں رب کے لیے، تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے، جس نے نظام وجود کا ابداع فرمایا۔ یہ نہیں کہا احدث، احداث فرمایا، کیونکہ یہ عالم کو قدیم مانتے ہیں۔ جب عالم کو قدیم مانتے ہیں تو اس لیے احدث تو نہیں کہہ سکتے۔ احدث جو ہے وہ کہنا ہے مسلمان نے، سنی نے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ کون ہے؟ یہ تو عالم کو قدیم ماننے والے ہیں۔ اس لیے اس نے کیا کہا؟ ابدع نظام الوجود۔ یہ جو نظام وجود ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ابداع فرمایا، یعنی ایجاد فرمایا، بغیر مادہ کی سبقت کے، بغیر مدت کی سبقت کے۔ اس سے پہلے نہ زمان گزرا نہ مادہ گزرا، توجہ ہے نہیں ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں اصل اس شمسیہ کا جو متن پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ انہی امور کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہماری فکر نہیں ہے، ہم کتابوں سے مرور کر کے آگے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا بات بیان کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارا ابدع نظام الوجود۔ اب کل جناب والا پتہ چلے گا کہ عاطف خطبہ دے رہا ہے ممبر پہ چڑھ کے، جی ہمارے طلبہ کیا کرتے ہیں، کچھ کتابوں کو خطبے یاد کر لیتے ہیں۔ اب اس نے پڑھنا ہے الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضی الجود، جی حالانکہ یہ نظریہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہاں اور چیز ہے، ابدع کے معنی وہ بنائیں جو ہمارے نزدیک ہے، بغیر مثال کے، بغیر مثال کی ایجاد، بغیر مثال سابق کی ایجاد، بدیع السماوات والارض، اس معنی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے بات سمجھے؟ لیکن اس معنی کے لحاظ سے ہمارے نزدیک نظام وجود کا ابداع جسے یہ قرار دے رہے ہیں، یہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم عالم کے حدوث کے قائل ہیں، ایسا ہے نہیں ہے، ہم عالم کے حدوث کے قائل ہیں، عالم کے قدم کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہاں پر یہ عالم کو قدیم کہہ رہا ہے۔ نظام وجود کیا ہے؟ وہ بغیر، جب اس سے پہلے مدت نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، نہ اس نظام وجود سے پہلے مادہ، نہ اس سے پہلے مدت، قدم تو یہی ہے۔
سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نظام وجود کو قدیم کہہ رہا ہے. جی بات ہے یہ ذہن میں؟ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس پر اعتراض ہے ان کے نزدیک. ہمارے نزدیک تو ہے ہی ہے, لیکن ہم ان کے نزدیک جو اعتراض ہے وہ کریں گے. تو جو ہے اس نے اپنی اصطلاح کے مطابق گفتگو کی ہے نا بھائی. ہماری اصطلاح کے مطابق تو گفتگو ہی نہیں کی ہے. ہم اسے کہے تم ہماری اصطلاح کے پابند کیوں نہیں ہو, وہ کہہ رہے میری اپنی اصطلاح ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ان کی اصطلاح کے مطابق بھی اعتراض بنتا ہے. وہ کیا اعتراض بنتا ہے؟ دیکھیں کہ عقل اول وغیرہ یہ تو قدیم مانتے ہو اور قدیم ہیں تمہارے نزدیک. یہ پورا نظام وجود جوہر عقلی ابتدائی سے لے کر جوہر عقلی احداثی تک یہ سارا تو جو ہے اس کے ابتدا کے تو تم قائل نہیں ہو نا. نہیں سمجھے؟ ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو حادث ہیں تمہارے نزدیک, جن سے پہلے زمان بھی گزرے, جن سے پہلے مادہ بھی ہے. بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. انسان کر لیں, عاطف کر لیں, عاطف کا ایک مادہ تھا اس سے پہلے. اب عاطف قدیم تھوڑا ہی ہے یا قدیم ہے؟ یہاں پر مدرسے میں بھلے قدیم ہے جی, اور یہ جو ہے نا چال بھی قدیموں والی ہے. تو بات یہ کہ اس نظام وجود کا ہر فرد وہ تو تمہارے نزدیک قدیم نہیں ہے. یہاں پر تو پورے نظام وجود کو آپ نے کیا کہہ دیا؟ پورے نظام وجود کو آپ نے قدیم کہہ دیا. اعتراض بنا نہ بنا؟ تو جو ہے یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ کہ یہاں پر جو نظام وجود کو قدیم کہا ہے مجموع من حیث المجموع کو کہا ہے. یہ نظام وجود کا جو مجموعہ ہے یہ قدیم ہے, کل واحد کو نہیں. تو جو ہے نہیں, یہ ذہن میں رکھیں. کل واحد کو حکم الگ ہوتا ہے, مجموع کو حکم الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الرجل خیر من المرأة, جن سے رجل جن سے مرہ سے بہتر ہے. اور بے شمار عورتیں ہیں جو لا تعداد مردوں سے بہتر ہیں, نہیں ہے جی. تو اب کیا آپ الرجل خیر من المرأة نہیں کہہ سکتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ الرجل خیر من المرأة بے اعتبار جنس کے ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے مجموع کی بات کی ہے تو یہ تقریب کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے, تقریب الفام کے لیے, ویسی مثال جنس کی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو الرجل خیر من المرأة, جن سے رجل جن سے مرأة سے بہتر ہے. وہاں پر افراد میں سے کل واحد کا لحاظ نہیں ہے, ایسے ہی ہے. تو یہاں پر بھی جو اس کو کہا نظام عالم کو, نظام وجود کو قدیم کا مجموع من حیث المجموع کو. ٹھیک ہے, کل واحد کو نہیں. کل واحد میں لا تعداد چیزیں جو ان کے نزدیک حادث ہیں. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. مانا کرے تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ایجاد کیا نظام وجود کو بغیر مادہ و مدت کی سبقت کے. ابدا کے معنی یہ بنیں گے نا. ٹھیک ہو گیا. اب 9:20 ہو گئے, آگے پھر پڑھتے ہیں اگر کل آپ نے ٹائم سے اس کو تیار کر دیا تو. ٹھیک ہے.